سب سے پہلے تو یہ چیز چیک کرنی ہے کہ یہ جو بری سرکار کی نگری ہے، جو ان کا اولیاء میں نام ہے اور جو ان کا مقام ہے، پہلے ہمیں وہ سمجھنا ہے، اور ان کی کچھ ایسی پرڈکشنز ہیں ہمارے اس ملک کے بارے میں، ہمارے اس سٹی کے بارے میں، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی۔ لیکن جہاں تک میں تھوڑی سی توسط سے، یا میں کوئی تھوڑی سی اگر بات کرنا چاہتا ہوں یا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، تو میں بری سرکار کی ذرا پرسنالٹی پہ اور ان کی کچھ پرڈکشنز ہیں ان کے بارے میں ضرور بات کروں گا کہ آج سے 450 450 سال پہلے حضور بری سرکار نے ایک بڑی اہم پرڈکشن دی تھی، یعنی جس کو آج ہم اپنی زندگی میں، شاید ہم وہ نسل ہیں کہ جس کو ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی ایک بڑی مشہور پرڈکشن تھی جب وہ اسلام آباد میں، اس وقت تو شاید یہ اسلام آباد نام بھی نہیں تھا، یہ تو ہندوستان کا ایک پورا ایک حصہ تھا، ٹکڑا تھا، پاکستان بھی نہیں اس وقت الگ ہوا تھا اس سے، یہ سب کانٹیننٹ میں آتا تھا یہ ایریا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ بولا تھا کہ اس خطے میں جس میں ہوں، اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اللہ نے یہ عزت دینی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس وقت یہ اسلام کا گڑھ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے ہی تمام اسلامک ملکوں کے، یا جو بھی دنیا ہے، مسلم دنیا ہے، ان کے فیصلے لیے جائیں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بر سرکار کی یہ بات، پہلے ایک دفعہ ہم نے ماشاءاللہ، آپ کو یاد ہوگا 98 میں ایٹم بم کا پاکستان نے بلاسٹ کیا تھا، تو اس وقت بھی یہ چیز ایک بڑی اہم بنی تھی کہ اسلام آباد جو ہے وہ واقعی مرکز بنا ہے، کیونکہ پہلی نیوکلیئر پاور اسلامک پاکستان بنا۔ اب تو آپ دیکھیں کہ اب ماشاءاللہ میں بلکہ ایون کہوں گا ہمارے یہ دونوں سادات ہیں الحمدللہ، ہمارے آرمی چیف یہ بھی سید زادے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ کہ حافظ قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شاید اتنی بہترین نیت تھی کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان کو بھی اللہ نے بہت اچھی عزت دی، ان کو بھی بہت اچھی عزت دی۔ اوپر سے آپ دوسرے دیکھیں، جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، وہ خود سید زادے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ دونوں ہی خود بھی پیروں کی اولاد ہیں۔ ہمارے جیسے پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انتہائی شریف النفس انسان، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اور آج جو پاکستان جس ایمیننس پوزیشن پہ ہے، یا جس جگہ پہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سب کی نیک نیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بہت ایک کنٹریبیوشن ہے اس میں۔ سب سے پہلے اللہ کا کرم ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینے تھے۔ لیکن ان سب سے کے ساتھ ایک اور اہم چیز ہے جس پہ ہم نے روشنی ڈالنی ہے، جو ایک ولی کی پرڈکشن تھی۔ اور بری سرکار کی یہ بات، جتنے بھی لوگ ہیں جو بری سرکار کو جانتے ہیں، جنہوں نے ان کی ہسٹری پڑھی ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کا بڑا اہم رول ہے آج جو پاکستان جس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے۔ الحمدللہ آج پاکستان واقعی اس جگہ کھڑا ہے جہاں کے بارے میں بری سرکار نے یہ پروڈکشن دی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا اور یہی جگہ ہے جو اسلام کا گڑھ بنے گی۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ضرور دیکھیں بری سرکار کی جو نگری کے لوگ ہیں، یہ جو آپ سمجھیں کوئی ان میں سے، ان کی خادموں میں سے ہے، کوئی اس کی اولاد ہے، کوئی کون ہے، تو ہر چیز ہو سکتی ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہے آج اس کو آپ ہیریٹیج کا درجہ دے دیں، آپ اس گاؤں کو ماڈل ولیج بنا دیں، آپ بری سرکار کا بھرم رکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوشش ہو تو یہی ہو سکتی ہے کہ یہ کچھ اس کو کسی طرح سے بھی، ٹھیک ہے گورنمنٹ کی جو بھی پالیسیز ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن اگر یہ چاہیں، اگر آپ کی سپورٹ ہو، یا آپ تھوڑا سا ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جو شاید اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی دوسری جگہ یا دوسرا ٹھکانہ ہو ان کا۔ اور پھر سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں بصیرت جو ہے اس میں، وہ بری سرکار کی ہے۔ آپ بری امام سرکار کو بالکل اس میں اگنور نہیں کریں، یہ ان کے سب، ان کے رہنے والے، ان کے یہیں پہ ان کی نسلیں ہیں، ان کے والدین کی قبریں ہیں، سب کی قبریں ہیں۔ جو پیر عادل صاحب ہیں، یہ ایک بہت بڑا گھرانہ ہے یہاں کا، اور بہت پرانا گھرانہ ہے، اور بڑی اسٹرانگ نسبت ہے ان کی بھی بری سرکار سے۔ تو میں ضرور یہ سمجھوں گا کہ لازمی بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل گورنمنٹ کی جو چیزیں ہیں، میں خود ان کو فالو کرتا ہوں، آپ بھی فالو کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ ضروری چیز ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں، اور یہ مارجن ہے، یہ لیوریج ہے، یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ آپ ان غریبوں کو دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کیونکہ یہ بہت عرصے سے رہ رہے ہیں، یعنی شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نسلیں ہیں جو اگر ادھر سے اٹھا دی جائیں گی تو ان کو تو ان کا پتہ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ انہوں نے تو زندگی، ان کے دادے پردادے سب ادھر ہی، سب کا ایک بہت بڑا ایک نظام رہا ہے ادھر ہی،
تو میں اس چیز میں ضرور ان کو ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے، جو آلریڈی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، بہت غریبوں کا خیال کرتے ہیں. ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب آپ دیکھ لیں، وہ بھی ماشاءاللہ انتہائی نفیس انسان ہے، اور ان کی جتنی کاوشیں دیکھیں پاکستان کے لیے بھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ خود بھی ایک پیروں کی اولاد ہیں، وہ خود بھی ایک سید زادے ہیں. میں صرف ان سب سے ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی اور بھی سب کو عزت دینی ہے، اور یہ اس وقت وہ ہیں جو صاحب اختیار بھی ہیں، یہ چاہیں تو کسی کا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں ان سے یہ اپیل کروں گا، ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ حضور بری سرکار کے یہ سارے آپ سمجھ لیں کوئی ان کے مجاور ہیں، کوئی ان کی اولاد ہے، کہ ان کی نگری کے رہنے والے ہیں، کہ ان کے ہمسائے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر ہو سکے تو ان کو بالکل ماڈل ولیج کا قرار دے دیں، آپ ان کو کوئی ہیریٹیج کا درجہ قرار دے دیں، بلکہ ان کے لیے مزید کام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو بنیادی ضروریات ہے زندگی کی وہ دے دیں، اگر آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں ہے یہ، اگر آپ کر لیں تو سب سے بڑی بات ہے. اور ہر بندے نے گھر بنانا ہی ہوتا ہے، تو یہ اگر ان کا بنا ہوا گھر ہے تو اس کو کنٹینیو رہنے دیں. جب ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، میں سمجھتا ہوں اگر 100 گھر ہیں اور 100 میں سے ایک گھر ایسا ہے جو ڈیزرونگ ہے، 100 نہیں بھی ڈیزرونگ، آپ 100 کو اگر گرا بھی رہے ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پلاٹس ہیں، ان کے گھر ہیں، آپ ان کو یہاں سے نکالیں کہیں چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی اگر ایسا گھر ہے جس کا واقعی کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، تو اگر آپ اس کے سر پہ بھی ان 99 کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا بڑا اجر دے گا، کیونکہ اس ایک کی نسبت باقیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. میں یہاں تک ہی ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، اور میں کروں گا انشاءاللہ، یہ ریکویسٹ ان سے کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے، کہ یہ ہمارے جتنے بھی صاحب اختیار ہیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی عزت دے گا. بس ان کا صرف ان سے یہ اپیل ہے کہ بھائی امام سرکار کی جو پرانی آبادی ہے، جو پرانے لوگ ہیں، جو بہت عرصے سے رہ رہے ہیں، یہ اب ان کی بہت سی دہائیاں ہو چکی ہیں، صدیوں میں جا چکے ہیں یہ لوگ، تو ان کے لیے جو ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک جب گھر جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے ہر بندے کا بھرم جاتا ہے، یہ گھر کا مطلب ہی بھرم ہے، چار دیواری یہی چیز ہے. تو جب بھی ہم کسی کے لیے یہ کریں تو جو ہم میکسیمم ان کے لیے فیور دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے. میں تو ایون یہ سی ڈی اے والوں کو بھی کہوں گا، یہ بھی سارے بڑے سرکاری احکامات کو ماننے والے یا اپنی ڈیوٹی پوری کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جہاں تک آپ سب کے اختیارات ہوتے ہیں، اگر آپ کسی سے اچھے منہ سے بات کر سکتے ہیں یا نرم مزاج سے بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے غریب کے ساتھ. آپ جہاں تک اگر آپ کے اختیار میں یہ نہیں کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے اس آبادی کو گرتے، تو آپ کم از کم ان سے پیار سے بات کریں. جن کے اختیار میں اس آبادی کو روکنا ہے وہ مہربانی کر کے اس کو اگر روک سکتے ہیں تو روک دیں، بہتر ہے. ان لوگوں کو جو اگر کوئی فائن ہے، پینلٹی ہے، وہ دے دیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا جی. لیکن کم از کم یہ کوشش کریں کہ بری سرکار کی یہ نگری ہے، اور بری سرکار کا بہت اہم رول ہے. آج پاکستان جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں بری سرکار کی دعائیں بھی ہیں، ان کی سمجھ لیں دست شفقت بھی تھا. یہ بری سرکار کی نگری ہے، اس کو جتنا میکسیمم آپ ریلیف دے سکتے ہیں دیں.